بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں نواز شریف نے اپنے فلیٹوں کے بارے میں ایک بھی کاغذ جمع نہیں کروایا، کیونکہ یہ سب فلیٹ کرپشن کے پیسوں سے جو بنائے ہیں۔ اگر حق حلال کے پیسوں سے بنے ہوتے تو ابھی تک کاغذ بھی جمع ہو چکے ہوتے اور خود بھی لندن میں نہ بیٹھا ہوتا۔ مریم نواز نے کہا کہ ثاقب نثار کے گناہوں کا بوجھ عدلیہ نہیں اٹھائے گی، سارے ثبوت ہیں، حالانکہ اس کے پاس جو بھی ثبوت ہیں وہ تمام جعلی ہیں اور خود سے بنائے گئے ہیں۔ نیب نے بھی ثاقب نثار سے پوچھا، کس نے تم سے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دو؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ ان کو سزا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ملی ہے، نہ یہ کرپشن کرتے اور نہ یہ ذلیل ہو رہے ہوتے اور نہ جعلی آئیڈیو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان اپنے گناہوں کو بدلہ دیتا ہے، اللہ کا فرمان ہے دنیا کا حساب تم دنیا میں ہی دے کر آؤ گے۔ بس یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے جو انہوں نے غریبوں کے حصے کا پیسہ لوٹا ہے۔ نواز شریف کی پلیٹیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے تو کبھی کیا۔ نواز شریف کے خلاف JIT بنا کر ساری تفتیش کی جائے۔ پاناما پیپر جب آئے تو نواز شریف خود کیوں باہر چلا گیا تھا؟ انگلی عدلیہ پر اٹھ رہی ہے، اب عدالتیں آپ کے قصیدے لکھیں اور پڑھیں۔ مریم کی دال اب گلنے والی نہیں ہے، انہوں نے مل کر ملک کا ستیہ ناش کر دیا، یہاں تک کہ سیاست کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ تو دور، ان کی پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ لاہور میں جو جائیداد ہے پھر وہ کس کی ہے؟ پاکستان کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی پراپرٹی ان کے نام ہے۔ کبھی ریڈی والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں تو کبھی کسی مزدور کے اکاؤنٹ سے۔ ایک تو غریب کے حق کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، دوسرا سہارا بھی غریب کا لے رہے ہیں۔ غریب بیچارے کو ہر طرف سے رگڑا جا رہا ہے۔ صفدر کہتا ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے تو میں اس کے استقبال کے لیے 2 لاکھ بندے لے جاؤں گا اور میں وزیر اعظم بنوں گا۔ اب وزیر اعظم ایسے ہوتے ہیں، پھر تو جب نواز شریف باہر والے ملک سے واپس آئے گا یہی ڈرامہ ہوگا۔ یہ کیسا وزیر اعظم ہے؟ ایسا وزیر اعظم نہیں ہوتا اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ اس لیے کیپٹن صفدر کو اللہ نے جہاں رکھا ہے ٹھیک رکھا ہے۔ عالمی رپورٹ کے اعزاز میں پاکستان ٹاپ کر گیا، امریکہ اور بھارت بہترین ملک کی فہرست سے نکل گئے ہیں۔ مودی، LK اڈوانی اور یوگی کی گردنیں مروڑ دیں گے۔ راہ کے کافی ایجنڈے پکڑے جا رہے ہیں جب سے نئے ISI چیف آئے ہیں۔ ناظرین کرام، پیشن گوئی کرتے ہوئے پیر صاحب نے کہا کہ جو جولائی کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں بھارت سے بہت بڑی خبر آ سکتی ہے۔ یہ پیر صاحب کا اشارہ ہے، کھل کر بات نہیں بتائی جاتی، بس اشارہ دیا جاتا ہے اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہوگا جس کی خبر بہت بڑی ہوگی۔ مودی بھی استعفیٰ دے گا۔ مودی بہت ٹینشن میں ہے۔ مودی پر ٹینشن پاکستان، چین، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور سکھوں نے بنائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امت شاہ اور یوگی نے بھی مودی پر ٹینشن بڑھا رکھی ہے۔ ایسے ہی ٹینشن میں مودی استعفیٰ دے گا۔ بھارتی آرمی تو ویسے ہی مودی کے سر پر چڑھی ہوئی ہے۔ بھارت کو بدترین جھٹکا لگ گیا ہے، ان کے سیٹلائٹ کام کرتے ہوئے بند ہو گئے۔ بھارت کے خفیہ ہتھیاروں کی کارروائی نے ان کی دوڑیں لگوا دی۔ جب یہ ہتھیار چلیں گے تو بھارت کے کان پک جائیں گے۔ اگر یہاں کسی بھی بارڈر پر پاک فوج ہتھیار استعمال کرتی ہے تو اس کی آواز بھارت کو سنائی دیتی ہے اور وہ تھر تھر کانپ اٹھتا ہے۔ عمران خان دن رات عوام کی خدمت کے لیے، سمو کے لیے موسمی ادارے کو متحرک کر رکھا ہے۔ سب تحمل سے کام لیں۔ نواز شریف نے نیب کو پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ ادارہ بنا دیا۔ نواز شریف تو سیدھا سادہ انسان ہے۔ بھارت نے پھر سے دھمکی دے دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف مہم چلائی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر سے نظر ہٹانے کے لیے گھناؤنی حرکتیں کرتا رہتا ہے، پھر منہ کی کھاتا ہے تو منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ بھارت نے مزید سرجیکل سٹرائک اور فضائی حملوں کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ سرجیکل سٹرائک کرنا تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی فوج 1 انچ بھی پاکستان میں نہیں بھیج سکتا۔ باقی یہ آدھی رات کو ڈرپوک اور بزدلوں کی طرح گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے، جس کا جواب پاکستان ایئر فورس دن کی روشنی میں انشاءاللہ دے گی۔ پہلے بھی ان کی ایسے ٹھکائی کی ہے، ابھی تک منہ چھپاتے پھرتے ہیں، شرم مگر ان کو نہیں آتی۔ چین کے معاملات ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن بھارت کی سمجھ سے باہر ہے۔ ووٹنگ مشین کو ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والی مشین قرار دیا گیا ہے۔ 1 پیسے گننے والی مشین چند سیکنڈ میں لاکھوں نوٹ گن سکتی ہے اور ایک نوٹ کو اوپر نیچے نہیں کرتی، اور اگر کوئی جعلی نوٹ آ جائے تو فوراً اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ تو ووٹنگ مشین گنتی کے چند ووٹ کیوں نہیں گن سکتی؟ مشین کیوں ووٹوں پہ گڑبڑ کرے گی؟ بس یہ اپنی ہار سے بچنے کے لیے مشین پر الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ PDM والے کہتے ہیں کہ ہم پر جتنے بھی کیس ہیں سب کے سب ختم کیے جائیں، ہماری تمام سزائیں معاف کی جائیں۔
کیونکہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ جو ملزم ہے اور جو عدالت کا نظام ہے مزید اس کو سخت کیا جائے گا، فیصلے مزید سخت ہوں گے۔ پی ڈی ایم والے کا ہر قدم کرپٹ ہے۔ نواز شریف اور اسحاق ڈار کو ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس آئی سے امریکہ اور بھارت کی ایجنسیاں ڈرتی ہیں۔ جب سے ندیم انجم کا نام سنا ہے تب سے دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ روس میں، امریکہ میں، چاہے کہیں بھی پاکستان کا دشمن ہو یہ اٹھا کے آئے گا، جیسے راحیل شریف نے پیپل پارٹی کے ڈاکٹر کو اٹھایا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا دشمن آئی ایس آئی کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ آئی ایس آئی ایسے تو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی نہیں ہے۔ آئی ایس آئی اتنی مضبوط ہے اور دشمن دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ندیم انجم بہت بہادر بندہ ہے، اس کے پہلے بیان نے ہی سب کی سٹی گم کر دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں جو پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، شاہ محمود قریشی صاحب نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب کروا دیے۔ بیت المال ملک بھر میں قائم ہے۔ خواتین اور یتیموں کی تعلیم اور دیکھ بھال کو ترجیح دی جائے گی۔ فوج نے بھاری اور مہنگے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں، ان کو بہت جلد مکمل کیا جائے گا۔ فوج اپنے جنگی ساز و سامان خود بناتی ہے، واحد دنیا کی فوج ہے جو اپنا سامان خود بناتی ہے۔ خان صاحب سب کو قانون کے تابع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چاہے وہ جتنا مرضی امیر ہو وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، وہ قانون کا سامنا کرے گا اور اس کا احترام کرے گا۔ ناظرین کرام، چین نے بھارتی علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ جتنا علاقہ بھی قبضہ لیا ہے سب پر چین کے جھنڈے ہیں۔ بھارتی فوج منہ دیکھتی رہ گئی، چین کی فوج بھارت کی اشارت پر بیٹھی ہے۔ مودی نے سکھوں کے سامنے گھٹنے ٹکا دیے۔ اب کشمیر کی آزادی کی باری ہے۔ بھارت نے پاکستانی پلیئر بابر اعظم کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی کا اعزاز نہ دے کر اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ بابر اعظم کے 313 رنز تھے اور وارنر کے 300 سے کم تھے۔ بھارت نے بابر اعظم کو پلیئر آف دا میچ ٹورنامنٹ کا انعام نہیں دیا۔ ویسے بھی گھٹیا لوگوں کے انعام کی ضرورت نہیں ہے، بابر اعظم کے لیے اور بھی انعام انتظار میں ہے۔ سعد رضوی صاحب رہا ہو کر اپنے والد کے عرس کے لیے معاملات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خادم رضوی کے عرس کے آخری دن سعد رضوی نے سب کارکنوں سے خطاب کیا کہ ووٹ کا خیال رکھنا، طریق لبیک کے ووٹوں کو جمع کرو۔ پیر صاحب کہتے ہیں آنے والے 15 دن میں ملک میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ بات سعد رضوی بھی بول رہا تھا۔ 15 دن ملک کے لیے کافی بہتر ہوں گے، الیکشن کافی اچھے ہوں گے۔ الیکشن کے دوران کوئی الٹا کام خلل ڈال سکتا ہے۔ خادم حسین رضوی ختم نبوت کے مضبوط انسان تھے، انہوں نے ہر پلیٹ فارم پر ختم نبوت کو اجاگر کیا بغیر کسی کے ڈر کے۔ سعد حسین رضوی نے جیل میں دن کیسے گزارا؟ جیل میں جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، جیل کوئی ماں کا گھر نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ طریق لبیک کے کارکن اپنے قائد کو دیکھنے کے لیے امڑ آئے۔ ناظرین کرام، آنے والے 15 دنوں میں طریق لبیک کافی حیران کن نتائج دے گی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہتر لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔